جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی سونیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہہ دی مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو سبحان اللہ سنیا جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہی زمانہ پندا پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمان دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گما چھوڑے جی میں آپ حوث دا ہر ایک جا ایویں یار دا نا چمکا چھوڑے یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا سبحان اللہ لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر قبلہ نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم نبی کی محفل میں آیا ہے اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں میں تقاضا اعداد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں عاجز سا بندہ ہوں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں ہاتھ لہراؤ سبحان اللہ بولو نعرہ لگاؤ یہ کرو وہ کرو جناب ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں میں واہ واہ بھی خود ہی کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا ڈونٹ وری آپ پریشان نہ ہو کیونکہ کافی یہ جوان نمان میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے چہرے بتا رہے ہیں میں ملتان سے آیا ہوں لگتا ہے وہ کراچی سے ہے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے بیٹھے ذرا حساس چہرے لے کے بیٹھے جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان نشان مطابق یاد منا سبحان اللہ جے سنی ہے بلکہ جے مومن ہے تیرا حق بڑھ دے ان نشان مطابق یاد منا این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے سارے نال منا تیری مرضی ہے یا آج تھی کہ آزاد منا منظور نہ من کہیں ملنا دیجے مومن ہے میلاد سبحان اللہ قبلہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں یا نہیں میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے سبحان اللہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے
اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی. سبحان اللہ. 10 بجے میری حاضری شروع ہوئی اور میرا خطاب اس طرح کا ہوتا ہے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے 10 منٹ کا خطاب کیا ہے یا 10 گھنٹے کا خطاب کیا. 10 بجے میں یہاں بیٹھا ہوں، گھڑی پہ ٹائم لگا لیں، گھنٹہ گزر جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میں نے کہنا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، آپ نے کہنا لو جی ہوں تو آیا سی چلے گیا. آج نبی پکھی آیا تو چلے ہی گیا. قبلہ ہمارے پلے ہی کیا تھا؟ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ جھولیاں پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے. یتیم کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے. میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، مالک اپنا حبیب کب بھیجے گا؟ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے. لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے خیرات مانگتے رہے، بھیک مانگتے رہے. مالک اب تو اپنا محبوب بھیج بھی دے. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، سلام ہو آپ لوگوں کے مقدروں پر. ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی جھولی نہیں پھیلائی، کوئی دعا نہیں کی. مالک اپنا حبیب بھیج دے. ہمیں تو مفت میں یہ خزانہ مل گیا. بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا. فوراً ہی مؤذن تجھے مبارک دینے کے لیے آیا. تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ. قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا. اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ اپنی نماز خود پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتا. اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی اپنی حج خود کر؟ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے. یہ نا اللہ نماز پڑھنے سے پاک. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے قیمتی جملوں کی قدر کریں گے. میری طبیعت اس طرح کی ہے، میرا انداز خطابت اس طرح کا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے، میں تو بے سرہ سا مولوی ہوں. اور میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ انتظامیہ کو بولے گا کس طرح کا ملا لے کے آئے تھے. انہوں نے کوئی جوش نہیں مارا، انہوں نے کوئی کان پہ ہاتھ نہیں رکھے، کوئی ڈوڑا ڈبا. یہ دیہاتی ایریا ہے تو مجھے ڈوڑے ڈبے بھی آتے ہیں. وہ پتہ کس طرح کے آتے ہیں؟ لوگ تو کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جانے دیتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی. مجھے اس طرح کے آتے ہیں. پتہ ہی کس طرح کے آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حقیقت چہرے دی جائیں زیارت اور جگدہ حسن و جمال بھول گئے. پڑھ کے شان. لوگ کہتے ہیں شبیر کمال بخاری سر نہیں لگاتا. یہ سر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمہاری سر صرف ذہنوں تک جاتی ہے، میری سر سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے. میں بھی سریلا خطیب ہوں، میں کیوں نہیں سر؟ میں صرف کان پہ ہاتھ نہیں لگاتا، باقی سارے کام کرتا ہوں. حقیقت چہرے دی جہ زیارت اور جگدہ حسن و جمال بھول گئے. پڑھ کے شانہ تمام مرسل اپنے رتبے کمال بھول گئے. اسیر زلفیں دا جو تھی آہے او گھر ونجندا خیال بھول گئے. منگے جنہامی نبی دے در تو او جگ تو کرن سوال بھول گئے. اب پہلے دور چھن لوگ آدے خدا دکھاؤ پیچھے منے سو نٹھا ہے جیوی نبی دا چہرہ اور اپنو ویکھن دی گال بھول گئے. سبحان اللہ. اپنو ویکھن دی گال. قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا. اللہ نماز پڑھنے سے ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے. مگر سنو، ایک عمل ایسا ہے، ایک کام ایسا ہے جو میرا اللہ خود کرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے. اچھا وہ کام کتنا نرالا ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا؟ جو کام وہ خدا کر رہا ہے، جو ہر ایک کام کرنے سے پاک. مالک سونیا تیرے بندے تجھ سے پوچھ رہے ہیں، نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، ہر نیک کام ہم کرتے ہیں. بتا تو صحیح، تو بھی کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟
بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ او مالک بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے قرآن اٹھانا پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ دیکھ میں تو صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ، جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ، میں مارن دا ایہو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ، دکھ سن دن کرم کمیں دن جا ونجے جو غم خار دے قدمے وچ، اوے موت ظفر تا آمنی ہے پر لطف یار دے قدمے۔ مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ صرف یہ کائنات نہیں، صرف یہ جہان نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے مجمع کے اندر کوئی شیعہ بیٹھا ہو، وہابی بیٹھا ہو، میں سب کے سامنے سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ رکھنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب کسی بھی وہابی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی سنی کا، کسی بھی دیوبندی کا، کسی بھی شیعہ کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ عشق کی بات آئی مجھے سچے اور پکے عاشق رسول باب خادم حسین رضوی کا ایک جملہ یاد ہے۔ مرد کلندر فرماتا ہے بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے سونے محمد کی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ قبلہ ہم صحابہ سے محبت کبھی بھی نہ کرتے، ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہے نا۔ ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم آقا کے صحابہ۔ صحابہ کو اگر عزت، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ نامیانہ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے سونے نبی کے قدموں پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے نبی کے قدموں پہ۔ آج جس عمر کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی، اس عمر کی کہانی نہ سنا ہوتا۔ ایمان لانے کے بعد 14 صدیاں بعد حال یہ ہے مقام اتنا ملا، آج اس عمر کا نام لیتے ہی مومن کی جان میں جان آ جاتی ہے، منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہمت کتنی تھی، طاقت کتنی ایک تھی، آپ کیا تھے؟ میں اس جناب عمر کی کہانی سنا رہا ہوں، آج جس کا نام لیتے ہیں مومن کی جان میں جان آ جاتی۔ ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ابھی آپ میرے کریم آقا کے قدموں پہ نہیں آئے تھے، خدمت میں نہیں ہے۔ ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمت اتنی تھی، آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، آگے والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا۔ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کی خدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ صدقہ میرے سونے نبی کا نہیں تھا تو عمر کا نام میری زبان پر آئے، مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے۔
جوانوں میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، بسم اللہ، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ میں بزرگوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے سے بڑے لوگوں کے آگے میں سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف جوانوں سے مخاطب ہوں۔ جوانوں میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں، کل جا کر اپنے فیملی کو بھی دینا، اپنے دوستوں کو بھی دینا۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رہو۔ اب جو میں آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں وہ دینے والا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 4 گھنٹے کی محفل کے بعد بھی کوئی آپ سے پوچھے، ہاں جی 4 گھنٹے تو پنڈال میں بیٹھا رہا، کیا کچھ حاصل کیا؟ بعد میں تو یہ جواب نہ دے بس نعرے کے علاوہ اور کچھ حاصل ہی نہیں۔ آپ آئے ہیں کچھ لے کر جائیں، خالی جھولی لے کر آئے ہو، خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے، پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہو۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے، آقا کریم روتے چلے جا رہے، میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے، روتے چلے جا رہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا آقا کریم رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا کے قدم مبارک چومے، عرض کی سونیا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، آخر کیا وجہ؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ سارا خطاب ایک طرف، آج کا سارا مجمع ایک طرف، میرے نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر، جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی، اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو، سارے بولنا اللہ کو حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گئے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بوڑھا جہنم کی آگ سے بچ گئے، یہ تو خوشی کی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں پہلے بھی آج کر چکا ہوں، آج کا سارا خطاب، ساری محفل، سارا پروگرام ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سن لینا، بس آنے جانے کا حق ادا ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں پاس نہ آئے جیو مرد دلیرا۔ قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی صحیح، کبر تو لتاں تھی گئی ہیں، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، زبان نے جو ذکر نہیں رہا، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا پیا۔ او جی میں شالا اے نوجوان، اے تیری عمر گناہ کرن دی، اگر گناہ کریں دا مر گیوں، قبر اچ مالک کو کیا منہ بن کے دی؟ کدے سوچے تہا بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اور ذرا سوچے تہا قبر دے وچ
اگر مدینے آلے نے پوچھ بھی کیتا ہونا دان دیہی رات روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے قیام چروندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے رکوع چروندہ رہا ہاں کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتا کہندے پیچھے تیرے پیچھے کریال نوجوان علی اکبر لٹا دیتے علی اصغر قربان کر چھوڑے 72 گھنٹے نہ میرا پیاسا حسین 3 روٹی بھی نہ ملی اپنا تن من دھن سب کچھ اپنا گھر بار اپنے تمبو کناتا اتھے تک اپنا سر بھی مالک دے نا دے قربان کر دیتا کہنے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا ساڑی وفا بھی دیکھ اپنی وفاوں بھی دیکھ آئے ہوئے پڑھ عالم فاضل ہوئیوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پھر ہتھا مش تلوارا تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا اجے رب نو بھی راضی نہ کرے اے نوجوان میں سونے دی تختی دے لکھنا دی کڑوی نصیحت دے کے ویسا میں عرض کرنا چاہنا ہے نوجوان موت منظور کریں کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی مختصر جی ٹائم مختصر جی محفل میں چاہنا میں آمن حق ادا کرا جس مقصد واسطے میں نے بلایا گیا موت منظور کریں کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی اس ویلے تک مرسے کہنا مرسے اس ویلے تک جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بھیڑ کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا او میرے مالک ہر دھی بھیڑ دی عزت دی حفاظت فرما موت منظور کری شراب دے نیڑے نہ منجی جڑا بندہ شراب پیندے قبلہ ان دی اکھ چ حیا ختم تھی ویندی ان دی اکھ چ غیرت ختم تھی ویندی جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ چ شرم ختم تھی ویندی جے ویلے اکھ چ حیا ختم تھی ونے شرم نہ راوے وٹ پتہ نہیں لگدا میرے سامنے میری بھیڑ بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی تیری اکھ چ حیا ہونی چاہیے او سونے محمد دے نا دے کلمہ پڑھنا لے تو سونے نبی دا امتی ہیں سونے محمد دا مرد کلندر پڑھ کے جی جڑے مرد کلندر ہوندے انہاں دی اکھ چ حیا کٹ کے بھریا گیا ہوندے تیری اکھ چ حیا ہونی چاہیے غیرت ہونی چاہیے حیا دا نہ آیا غیرت دی گال آئی میں کو باب نور دا کڑوا ڈوڑا یاد آ گیا باب نور نے کیا خوبصورت کروا ٹوڑا لکھیا ہا آدھے رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ کہیں بندے دا حق پیوے نا رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ کہیں بندے دا حق پیوے نا گھبراوے نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا اور سچ موتے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیوے نا اور دل نور عزت دی موت مری پہ غیرت بڑھ کے جیوے نا نا آکھ چاہیا جیونی دے غیرت علی زندگی جیونی ہاں نا بغیر تیری 100 سالہ زندگی غیرت دہک دی برابر نہیں گدر دی 100 سالہ زندگی شیر دہک دی شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جیویں شالا لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوئے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرنا جڑا کتے لڑیں دے ہی دی بیعت کرنا جنی آنکھ حیا کوئی نہیں ہندی بیعت کرنا جڑے شرابہ پیندے میرے پیر امام حسین نے دو ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے سونے سونے ہتھاں نو ویکھیا نے انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے ہاتھ کٹا تے سکدا سی شرابی دے ہاتھ نہیں تو غیرت کر میں پہلے بھی عرض کیجئے میں بزرگوں نے آگے اپنے تو وڈے نے آگے سر جھکا کے گال کرنا پیا میں جوانا دی اکھاں میرا خطاب صرف جوانا واسطے میں خطاب کرنی ہے میں جوانا نے ضمیر زندہ کرنے واسطے میں جوانوں کو نمی زندگی دینے واسطے ہیں
اے نوجوان آنکھ کھول، تیرے مرشد امام حسین، او علی علی کرن والے آ، حسین یا حسین کرن والا کدے سوچے تھا تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے، شراب دے ہاتھ جہاد نہیں دیتا۔ تیرے مرشد امام حسین نے کڑی نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ جہات نہیں لیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑے، اور نو محمد لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ جہات نہیں لیتا۔ 72 گھنٹے دا پیاسا حسین، ترے دی روٹی بھی نہیں ملی، بھوک برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ جہات نہیں لیتا کہ بلا اپنا گھر بار، اپنے تمبو کناتا، اپنے خیمے اتھے تک اپنا ساروی اللہ دے نا دے قربان کر دیتے، شرابی دے ہاتھ جہات نہیں لیتا۔ اور تو کہہ دیا غلام میں تے کہہ دیا مرید ہیں، حسین حسین بھی کرنا ودیں تے شرابہ بھی پینا۔ اسے زبان نال علی دا نا کھنے، نبی دا نا کھنے، حسین دا نا کھنے، اسے زبان نال شراب پینے ہوتے کوئی شرم نہیں آدھی۔ میں ایک میری وال کروا جملہ دے کے ویسا پتہ نہیں جوانوں کو برداشت تھی یا کوئی نا۔ اے نوجوان کان کھول، سید دے قیمتی جملے کنج پا، لکھتی میں جی میں انشاءاللہ اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے نہیں موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت چ مرے ہو تو مولا حسین دے غلاماں لی موت مر۔ سچ کو مرچا ہونی ہے ظاہر ہن تو کاوے دل لگی بیٹھا ظاہر ستا ہے بیٹھا سبحان اللہ گنگالی میں اس طرح نہیں ہے، سچی گال ہوندی بھی ہوئے جڑا سننے کو غصہ آوے کاوے لگ میں سچی گال کیتی تے کیتی کیوں ہوئے کہ بلا سرے ایویں گال بندے کہ تو سکوے جے بیٹھے سارے ملتان علی سائڈ تے قبلہ نکے محفل ویندے اس نو سائڈ تے اٹھے قبلہ ایک ٹرینڈ چل گئے ایک رواج چل گئے، جب تک خطیب عوام کو کھڑے نہ سناوے خطیب دا خطاب نہیں لگے، جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگے، تو میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دو جو جڑے کھل دے پہ ہو تو سے کچھ زیادہ ہی دون دے ہو میرے خیال ہے تو سے تھکے بیٹھے ہو تھکاوٹ دی وجہ نال، کیونکہ پورا نہیں سفر میں نہیں کیتا لگ دے تو صحیح سفر کیتا جڑے تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز نال سبحان اللہ، یہ سارے تھکے بیٹھے سٹیج علی سارے تھکے بیٹھے ہائے میں کو میڈا ڈک، میں کو تیڈا ڈک، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک، جیسے ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈک، اور جیسے کوئی انصاف تک نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈک، جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جون دے قبرستان دا جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا ڈک لگا۔ اے نوجوان میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی، میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ اے نوجوان زندگی میں بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے۔ ہاں ادباً احتراماً جھکا لینا، شرم کے مارے تیرے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے۔ زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رو دی جائے۔ اپنے بڑے باپ کی اس پگڑی کا خیال رکھنا، اپنے بڑے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے بڑے باپ کے ان چٹے بالوں کا چٹی داڑھی کا حیا کرنا۔ تم بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو، اللہ تمہارا حیا کرے گا۔ تم بڑے والدین کی عزت کا خیال کرو، اللہ تمہاری عزت کا خیال کرے گا۔